شبہ پشاور کی چھٹی نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ شب چہار شنبہ 28 رجب 1345 چھٹی نشست شبہ پشاور کی اس طرح اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ قبل غروب جناب غلام امامین صاحب جو اہل تسنن کے ایک معزز تاجر اور شریف متین انسان ہیں اور پہلی ہی شب سے شریک جلسہ تھے، تشریف لائے۔ انہوں نے بہت تہذیب کے ساتھ پرجوش انداز میں ایک مفصل بیان دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے ذرا جلد آ کر آپ کو اس لیے زحمت دی کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں کہ آپ نے اپنے مدلل بیانات کے ذریعے ہم میں سے متعدد افراد کو جذب کر لیا اور دل مکمل طور پر متاثر ہیں، اور ایسی نئی نئی باتیں سننے میں آئی جن کو تخیہ کی بنا پر دوسرے لوگ بیان نہیں کرتے، پرہیز کرتے ہیں ان قسم کی گفتگو سے۔ ہم بھی ان تمام چیزوں سے بالکل بے خبر تھے، لیکن بحمداللہ آپ نے ہمت و شجاعت کے ساتھ پردے اٹھا دیے اور ادب کے پائرائے میں ہم کو حقائق سے روشناس فرمایا۔ گزشتہ شب جب ہم لوگ یہاں سے واپس آئے تو راستے میں کافی دیر تک حضرات علماء ہماری چوٹی ہوتی نہیں اور آپس میں سخت گفتگو کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ ہم نے مشکل سے حالات کو درست کیا۔ ہمارے درمیان ایک عجیب دو رنگی پیدا ہوئی گئی۔ آج کی شب مولوی صاحبان ہم سے بہت نالا اور برگستہ قاطر ہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت آیا اور انہوں نے مغرب و عشاء کی نماز ہماری اقتدا میں پڑھی اور ہماری ہی طری سے فریضہ ادا کیا۔ آہستہ آہستہ حضرات تشریف لائے، چنانچہ معمولی حاضر تواضع چائے نوشی، اظہار خلق و محبت کے بعد نواب عبدالقیوم صاحب کی طرف سے سلسلہ گفتگو شروع ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ۔ علیکم السلام قبلہ صاحب، ہماری خواہش ہے کہ کل شب کے بیان کو مکمل کر دیجیے گا تاکہ مطلب ناقص نہ رہ جائے، اس لیے کہ ہم سب نتیجہ کلام اور آیت کے حقیقی مفہوم کے منتظر ہیں۔ نواب صاحب، بشرطے آپ حضرات مولوی صاحبان کی طرف اشارہ آمدہ ہو جائیں تو اجازت دیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر ابھی کچھ باقی ہے تو فرما دیجیے، ہم سننے کو تیار ہیں قبلہ۔ حافظ صاحب، گزشتہ رات یہ کہنے والوں کی رد میں یہ آیت شریفہ خلفائے راشدین کے طریقہ خلافت میں ذکر کی گئی ہے۔ ہم نے ادبی دلائل پیش کیے، اب ہم چاہتے ہیں کہ مطالب کو دوسرے رخ سے زیر بحث لائیں تاکہ پردے ہٹیں اور حقیقت سامنے آ جائے۔ جناب شیخ صاحب عبدالسلام صاحب نے گزشتہ شب فرمایا تھا کہ اس آیت کے اندر 4 صفتیں بتاتی ہیں۔ آیت خلفائے اربعہ اور ترتیب خلافت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اول تو فریقین کے بڑے بڑے مفسرین کی طرف سے اس آیت شریفہ کی شان نزول میں ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا، اور دوسرے آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کوئی صفت جب ہر پہلو سے موصوف کے ساتھ مطابق کرتی ہے تب لائق اتنا ہوتی ہے، اگر صفت موصوف سے مطابق ٹھہرے تو حقیقت کا مصداق نہیں بنتی۔ اور یاد رہے کہ ہم یہ نزول سکینہ پر گفتگو کر رہے ہیں، ہماری یہ پوری گفتگو اسی آیت کے ضمن میں ہو رہی ہے۔ آپ کے دلائل کے ہم منتظر ہیں، آپ جو بھی دلائل دیں گے قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انشاءاللہ ہم اس کے منتظر ہیں۔ اب یہ بیان کیجئے کہ حضرت دیکھیے، اگر بغیر محبت اور عداوت کی ہم انصاف کی نگاہ سے دیکھیں اور تحقیق کریں کہ دیکھیں کہ یہ آیت مبارکہ کے صفات کے حامل صرف حضرت امیر تھے اور ہرگز
مطلب یہ کہ کیا یہ ساری آیتیں جو آپ نے ابھی کہا کہ یہ صفات کے حامل امیر المومنین تھے، جو بھی آپ نے محبت اور دعوت کی گفتگو کی ہے، کیا یہ ساری آیتیں اور گفتگو جو آپ نے علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں نقل کی کافی نہیں تھی کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ اس آیت کو بھی اپنی جادو بیانی کے زور سے علی کی شان میں ثابت کریں؟ فرمائیے دیکھیں کیوں کہ یہ خلفائے راشدین کی خلافت سے مطابقت نہیں کرتی؟ کیا آپ بیان کریں اس سلسلے میں؟ شیخ صاحب، آپ کے علماء اعظام متقدمین نے سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ آیات قرآنی نے مولا امیر المومنین کی شان میں وارد کیا ہے، تو آپ نے یہ ایک عجیب غلط مبحث کیا ہے۔ کیا اس سے آنکھ بند کی جا سکتی ہے کہ جو آپ کی تمام بڑی بڑی تفسیروں اور معتبر کتابوں میں قرآن مجید کی ان کثیر آیتوں کو نقل کیا گیا جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی؟ نہ یہ کہ اس کو ہم مخصوص بتاتے ہیں۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی نے جنہوں نے ما نزل من القرآن فی علی کو، اور حافظ ابو بکر شیرازی جنہوں نے نزول القرآن فی علی کی مستقل حیثیت سے لکھا ہے، شیعہ تھے؟ کیا یہ علماء شیعہ تھے؟ آیا تمام بڑے بڑے مفسرین، امام ثعلبی، جلال الدین سیوطی، ابن جریر طبری، امام فخر الدین رازی، اکابر علماء جیسے ابن کثیر، مسلم، حاکم نیشاپوری، امام ترمذی، امام نسائی، امام ماجہ، ابو داؤد خیاس، یا امام احمد ابن حنبل وغیرہ، یہاں تک کہ ابن عمر ایسے متعصب جنہوں نے، ابن حجر جیسے متعصب جنہوں نے سواق محرقہ میں ان قرآنی آیات کو اکٹھا کیا جو حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی، کیا یہ سب کے سب شیعہ تھے؟ بعض علماء جیسے طبرانی، محمد ابن یوسف کنجی شافعی نے باب 62 کے شروع میں بسنت ابن عباس، محدث حشام نے اپنی تاریخ کبیر میں حضرات نے جو قرآن کی 300 آیات تک ان حضرات کے بارے میں درج کیا ہے، نہ شبہ ظاہر کیا نہ کسی نے اعتراض کیا۔ بہتر ہوگا کہ آپ حضرات تھوڑے غور و تأمل کے ساتھ بیان کریں تاکہ مذمت و پیشانی کا باعث نہ ہو۔ ہم حضرت علی علیہ السلام کی منزلت ثابت کرنے میں کچھ گھڑوانے یا وضع کرنے کے محتاج نہیں ہیں۔ زبردستی کسی آیت کو ان حضرت کی شان میں نقل کریں۔ آپ مندرجہ آفتاب نصف النہار کی طرح ظاہر و حویدہ ہے، یہ وہ خورشید تابہ ہیں جو ابر کے پردے میں نہیں رہتا۔ اب سنیں، چنانچہ خود رسول اکرم کے آپ کے اکابر علماء جیسے بخاری، مسلم نے صحیحین میں، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اور ابن عبد البر نے الاستیاب کی جلد 7 میں، اور عبد الرحمن نسائی نے قصائص میں، ابن جوزی نے تذکرے میں، اور شیخ سلیمان قندوزی نے ینابی المعدد میں، اور ترمذی و مسلم سے انہوں نے روایت کو نقل کیا۔ اسی طرح محمد ابن طلحہ نے مطالب السیول میں، اور ابن حجر متعصب نے سوائق میں، آپ کے دوسرے سید علماء نے الفاظ کی مختصر کمی و پیشی کے ساتھ سب نے متفقہ طور پر لکھا کہ پیغمبر 2 شبیں روز محبوس ہوئے اور علی 3 شنبے کو ایمان لائے۔ نیز روایت کی گئی ہے کہ پیغمبر 2 شنبہ کے روز محبوس ہوئے اور 3 شنبے کو علی ان کے ساتھ علی نے نماز پڑھی۔ انہو اولا من امنا برسول اللہ من ذکور، یعنی علی وہ پہلے مرد تھے جو رسول اللہ پر ایمان لائے۔ طبری نے اپنی تاریخ جلد 2 میں، ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں، ترمذی نے اپنی جامع میں، اور ابن کثیر نے تاریخ کامل میں، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں، ان تمام نے متفقہ طور پہ لکھا، اپنے اساتذہ کے سعید اور خصوصیت سے ابن عباس کو بھی راوی بتایا ہے کہ جس نے سب سے پہلے نماز ادا کی وہ علی تھے۔ زید ابن ارقم سے روایت کی کہ اولا من سلم مع رسول، یعنی جو شخص سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اسلام لایا وہ علی ابن ابی طالب تھے۔
اسی قسم کی روایتیں آپ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، لیکن نمونے کے لیے اس قدر کافی ہے کہ خصوصیت سے آپ کو اس طرف توجہ کرنا ہے کہ آپ ہی کے ذی علم فقی نور الدین سواغ ابن مالکی نے فصول المہمہ میں فصل تربیت النبی میں صفحہ 16 پر، اور اسی طرح محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیول میں یہ روایت نقل کی کہ جس سال مکہ معظمہ میں خاج پڑا تھا، ایک روز رسول اکرم نے، جو ابھی ظاہری طور پر معبوض برسالت نہیں ہوئے تھے، اپنے چچا عباس سے فرمایا کہ آپ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال ہے، زمانہ بھی بہت سخت ہے، لہذا ہم لوگ چل کے ان کی اولاد میں سے جس کو مناسب سمجھے ایک ایک نفر کو اپنی کفالت میں لے لیں تاکہ میرے عزیز چچا کا بار ہلکا ہو جائے۔ عباس نے منظور کیا۔ دونوں حضرات مل کے جناب ابو طالب کے پاس آئے اپنے آنے کی غرض سے، چنانچہ ابو طالب راضی ہو گئے تو جناب عباس نے جعفر طیار کو اپنے ذمے لیا اور رسول خدا نے حضرت علی کی ذمہ داری لی۔ اس کے بعد مالکی یہ عبارت لکھتے ہیں کہ علی ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ خدا نے حضرت کو معبوض برسالت فرمایا تو علی نے ان کی پیروی کی، ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی، حالانکہ ابھی ان کی عمر صرف 13 سال گزرے تھے اور حد بلوغ میں نہیں پہنچے تھے۔ ختیجہ کے بعد مردوں میں حضرت پر سب سے پہلے اسلام و ایمان لانے والے حضرت علی ہے۔ اسلام میں علی کی سبقت۔ پھر مالکی اسی فصل میں امام ثعلبی کا قول نقل کرتے ہیں اور عبداللہ انصاری، زید بن ارقم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سب سے پہلے رسول خدا پر ایمان لایا وہ حضرت علی تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ نے اس بات کی طرف اپنے اشعار میں اشارہ فرمایا ہے، علماء نے آپ سے نقل کیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے ہیں، حمزہ سید الشہداء میرے چچا ہے، فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت رسول میری زوجہ ہے، شریک زندگانی ہے، پیغمبر کے دونوں نواسے میرے 2 فرزند ہے، فاطمہ سے آپس میں کون ہے جن کا حصہ میرے حصے کے برابر ہے؟ پس تم سب سے پہلے اسلام لایا جبکہ میں کم سن تھا اور حد بلوغ کو نہیں پہنچا تھا۔ پیغمبر نے میرے لیے اپنی ولایت کو تم پر غدیر خم کے روز واجب کیا، پھر 3 مرتبہ فرما وائے ہو اس پر جو کل روز قیامت اس حالت میں خدا سے ملاقات کرے گا جس نے مجھ پر ظلم کیا۔ دیکھیں اس طرح کے بہت ساری روایتیں ہیں جس پر حضرت علی تمام صحابہ سے افضل نظر آتے ہیں۔ یہ مستقل آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے میں نے یہ روایتیں پیش کی، اس لیے کہ سابق الایمان و اسلام بھی حضرت علی ہے، اور علی کے ایمان طفلی میں اشکال، اس کے متعلق حافظ صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے قبلہ و کعبہ، یہ بات تو ثابت ہے کہ اور کسی نے اس حقیقت کا انکار نہیں کیا کہ علی کرم اللہ وجہہ ساری امت سے سابق الاسلام تھے، لیکن یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ یہ سبقت دوسرے صحابہ پر علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت و شرافت کی دلیل نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ خلفائے معظم ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم علی کرم اللہ وجہہ کی ایک مدت بعد ایمان لائے، لیکن ان کا ایمان علی کے ایمان سے فرق رکھتا تھا اور قطعاً ان کا ایمان علی کے ایمان سے افضل تھا، کیونکہ علی ایک نابالغ بچے اور یہ لوگ سن رسیدہ اور کامل العقل تھے۔ بدیہی چیز ہے کہ ایک تجربے کار جہاں دیدہ اور پختہ عقل رکھنے والے بوڑھے کا ایمان ایک نوقید اور نابالغ لڑکے سے ایمان سے افضل و بالاتر ہے۔ اس کے علاوہ علی کا ایمان تخلیدی اور ان لوگوں کا تحقیقی تھا۔ تحقیقی ایمان تخلیدی ایمان سے قطعاً افضل ہے، اس لیے کہ نابالغ اور غیر مکلف بچہ بغیر تقلید کے ہرگز ایمان نہیں لاتا، اور علی 13 سال کے کمسن بچے تھے جن پر کوئی مطلب یہ ہے کہ شرعاً تکلیف نہیں تھی، لہذا یقیناً انہوں نے محض تقلید میں ایمان قبول کیا۔
اب کیا کہیں گے اس سلسلے؟ میں نے تو آپ کو اپنے علم کے مطابق تو جواب دیا، اپنے مذہب کا دفاع کیا، اب آپ بتائیے شیعت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں؟ حافظ صاحب، آپ جیسے علماء قوم اس قسم کی گفتگو سن کے تعجب ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی ان باتوں کا کیا مطلب سمجھوں۔ آیا یہ کہوں کہ آپ محض عناد کی بنا پر ہر دھرمی کر رہے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں، لیکن اس پر میرا دل آمادہ نہیں ہے، لیکن جی کہ ایک عالم کی طرف ایسی نسبت دوں تو کیا یہ کہوں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے اپنے اسلاف کی پیروی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ یعنی آپ صرف بنی امیہ کے زیر اثر خوارج و نواسب کی تقلید میں بول رہے ہیں، اپنی تقریر میں کسی تحقیق سے مطلب نہیں رکھتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آیا بچپنے میں حضرت علی کا ایمان اپنی خواہش اور اپنے ارادے سے تھا یا رسول اللہ کی دعوت پر؟ دیکھیے قبلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ طریقے گفتگو سے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب شبہ و اشکال دل میں مطلب یہ کہ الجھن پیدا کر دیتا ہے تو اس کو زیر بحث لانا ضروری ہوتا ہے تاکہ حقیقتوں کا انکشاف ہو۔ دوسرے، آپ کے جواب میں یہ طے شدہ امر ہے کہ علی رسول خدا کی دعوت پر ایمان لائے اور اپنی خواہش اور ارادے سے نہیں، تو کیا کہیں گے قبلہ کا؟ بتائیے آپ اس سلسلے میں۔ حافظ صاحب، آیا رسول اکرم نے جب علی علیہ السلام کو اسلام کی دعوت دی تو آپ یہ جانتے تھے کہ بچے کے اوپر بلوغ سے پہلے کوئی شرعی تکلیف نہیں ہے یا نہیں جانتے تھے؟ آپ نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ جب دعوت دی پیغمبر اکرم نے حضرت علی کو تو کیا رسول اکرم یہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ بچے پر کوئی شرعی تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ کہیے کہ نہیں جانتے تھے تو آپ نے حضرت کی طرف جہالت کی نسبت دی، اور اگر کہتے جانتے تھے تو چھوٹے بچے کے لیے کوئی دینی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے باوجود ان کو دعوت دینا ایک لغو اور مہمل عمل ہے۔ بدیہی چیز ہے کہ رسول اکرم کی طرف لغو اور عبث کام کی نسبت دینا کھلا کفر ہے، کیونکہ پیغمبر لغو اور فضول باتوں سے پاک و مبرہ ہے، خصوصاً خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ خدا سورہ والنجم کی آیت نشان 3 میں حضرت کے لیے فرماتا ہے کہ ہمارا نبی اپنی خواہش سے کلامی نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ پس قطعاً حضرت نے علی کو دعوت دینے کی ایک قابل اور اہل جہان کی دعوت دی، کیونکہ حضرت سے کوئی لغو عمل زرد نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کم سنی کی کمال عقل کی منافی نہیں ہوتی، بلوغ و وجوب تکلیف کی دلیل نہیں ہے، بلکہ صرف احکام شرعی اور اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، نہ کہ عقلی امور، اور ایمان ایک عقلی امر ہے، تکلیف شرعی نہیں ہے۔ لہذا ایسا کہ بچپن میں علی کا ایمان ان کی فضیلت ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا کے علیہ السلام کے لیے جو ابھی نوزائیدہ بچے تھے، خدا تعالی سورہ مریم کی آیت نشان 31 میں خبر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی در حقیقت میں خدا کا ایک خاص بندہ ہوں، اس نے مجھ کو آسمانی کتاب عطا کی اور نبی بنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اسی سورہ کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں منصب نبوت عطا کیا۔ یہ اسماعیل حمیری یمنی متوفی 179 ہجری نے، جو دوسری صدی ہجری کے مشہور شعراء میں سے تھے، انہوں نے عجیب شعر کہا ہے حضرت کی مدح میں، یعنی اس کا ماحصل یہ ہے کہ جس طرح یہی عالم طفلی میں نبوت پر فائز ہوئے، اسی طرح جانشین پیغمبر آپ کے فرزندوں کے آپ کے وارث اور جانثار شہ سوار علی علیہ السلام بھی بچپن میں ولایت و ہدایت کے حامل ہوئے۔ جو فضیلت و منزلت خدا عطا فرماتا ہے وہ سن و بلوغ تک پہنچنے کی محتاج نہیں، بلکہ عقل کی پختگی اور صلاحیت طمع پاک طینت کا نتیجہ ہے، جس سے فقط ہر سرد خفی کا جاننے والا خدا ہی ہوتا ہے۔ اگر یحییٰ بچپنے میں اور عیسیٰ گہوارے میں نبوت تک اور علی 13 سال کی سن میں ولایت مطلقہ تک پہنچ جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔
آپ کی اس گفتگو میں جس سے میں متاثر ہوا ہوں زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایسے شبہات و اعتراضات نواسب و خوارج اور بنی امیہ کے پروپیگنڈوں سے متاثر ماندین کے پیرووں سے سننے میں آتے ہیں، جو حضرت علی کے ایمان پر نکتہ چینی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اسی قسم کے سوالات آپ کر رہے ہیں۔ عجیب حیرت کی بات ہے، اور کہتے ہیں ان کا بیان معرفت و یقین کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ تلقین و تقلید کی بنا پر ہے۔ اول تو آپ کے سارے موثق اکابر علماء اس فضیلت کے معترف ہے، اور دوسرے اگر کمسنی کا ایمان ان حضرت کے لیے باعث فخر و بزرگی نہیں تھا تو آپ نے صحابہ کے مقابلے میں اس قدر فخر و مباحت کیوں فرمایا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کے علماء جیسے محمد ابن طلحہ، ابن سباغ مالکی، ابن ابی الحدید، دوسروں نے بھی حضرت کے اشعار نقل کیے، آپ نے ضمناً فرمایا، یعنی میں اس وقت تم لوگوں پر اسلام میں سبقت کی جبکہ میں ایک چھوٹا بچہ تھا اور سننے والوں کو بھی نہیں پہنچا تھا، تو اگر بچپن میں ان حضرت کا ایمان کوئی فضل و شرف نہ ہوتا تو رسول خدا بزرگوار کو اس فضیلت کے ساتھ خصوصیت نہ دیتے اور خود اس بات پر فخر و مباحت نہ کرتے۔ اور ایک نقطہ یہاں آتا ہے، جیسا کہ ذخائر العقبہ میں احمد ابن عبداللہ شافعی نے بسند خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب نقل کیا، انہوں نے کہا کہ ابو بکر، ابو عبیدہ ابن جراح اور ایک جماعت خدمت رسول میں حاضر تھے۔ حضرت نے اپنا دست مبارک علی کے شانے پہ رکھا اور فرمایا، یا علی انت اول المومنین ایمانا و اولہم اسلاما وانت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، یعنی علی تم ایمان و اسلام میں تمام مومنین و مسلمین سے اول ہو اور تم ہمارے لیے بمنزلہ ہارون و موسیٰ کے ہو۔ نیز امام احمد ابن حنبل نے بھی اسی طرح سے اس روایت کو نقل کیا، یہاں تک کہ طبری اپنی تاریخ میں محمد ابن سعد ابن ابی الوقاص سے نقل کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آیا ابو بکر سب سے پہلے مسلمان ہیں؟ کہا نہیں۔ وَلَقَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ حَمِيٍّ رَجُلًا، یعنی ابو بکر سے پہلے 50 آدمیوں سے زیادہ اسلام لا چکے تھے، لیکن وہ اسلام کی حیثیت سے ہم سے افضل تھے۔ نیز لکھا کہ عمر ابن خطاب 45 مردوں اور 21 عورتوں کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن اسلام و ایمان کی حیثیت سے تمام انسانوں سے سابق تر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ علاوہ اس کے کہ علی تمام مسلمانوں سے پہلے ایمان لائے، ان کے لیے اس سلسلے میں ایک فضیلت اور ہے جو تمام فضائل میں اہم اور ان کے لیے مخصوص ہے، یعنی علی کا اسلام فطرت سے ہے، دوسروں کا اسلام کفر سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ایک چشم زدن کے لیے بھی کفر و شرک کی طرف کبھی مائل نہیں ہوئے، برخلاف عام مسلمین اور صحابہ کے جو کفر و شرک و بت پرستی سے نکل کر اسلام کی طرف آئے، کیوں کر قبل بلوغ ہی دعوت پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ حافظ ابو نعیم نے ما نزل القرآن فی علی میں لکھا، یعنی قسم خدا کی بندوں، یعنی امت میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ایمان لانے سے پہلے بت پرستی نہ کر چکا ہو، سوائے یہ کہ حضرت علی، کیونکہ آپ بغیر بت کی پرستی کیے ہوئے خدا پر ایمان لائے۔ اس طرح آپ دیکھتے جائیں گے روایات تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ علی تمام صحابہ اور تمام امت سے افضل ہے۔ شافعی فقیہ و عارف سید علی حمدانی نے کتاب مودۃ القربہ میں سلسلے کی بکثرت ایسی روایتیں نقل کی ہیں۔ دلائل و براہین و احادیث صحیحہ کے ساتھ حضرت علی کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی حدید نے اس طرح کے اشعار پیش کیے کہ رسول خدا کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر اور اپنے پہ اشرف، اپنے شرف پر فخر کرنے کے روز سب سے بزرگ وسیع پیغمبر شوہر جناب زہرا علی مرتضیٰ ہے، ان کے بعد ان کے دونوں فرزند حسن اور حسین ہیں، پھر حمزہ ہے، پھر جعفر ہے۔ اگر اس طرح کا مسلسل روایت آپ کو ملتے ہیں جو حضرت علی کو
تمام امت سے افضل بتاتے ہیں۔ دیکھیے قبلہ، اگر آپ نے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت، افضلیت، ایمان کے ثبوت میں علماء کے اقوال دیکھے ہوتے، ایسی باتیں ہرگز نہ کہتے۔ شیخ صاحب، آپ بھی اگر متعصب لوگوں کے اقوال سے منہ موڑ کے اپنے محقق اور منصف علماء کے بیانات پر توجہ دیتے تو ایسا نہیں ہوتا، آپ خود مان لیتے کہ حضرت علی سب سے افضل ہے، جی آپ خود اس کی تصدیق کرتے۔ جی نمونے کے لیے شرح نہج البلاغہ کی 7ویں جلد اور اس کے صفحے 66 پر لکھا ہے، آپ خود اس کا مطالعہ کریں۔ لکھا ہے، نقل کیا ہے کہ ابو بکر کا ایمان حضرت علی کے ایمان سے افضل نہ تھا۔ اس کے بعد فرقہ معتزلہ کے بڑے عالم شیخ ابو جعفر اسکانی نے اس کی رد میں جواب دیا کہ اس کو تفصیل سے درج کیا۔ اب یہ بحث کی ایک پوری تفصیل ہے جو مستقل علماء اسلام نے لکھا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت علی تمام امت، تمام صحابہ سے افضل ہے۔ اب وہ آیتیں بھی ملاحظہ کر لیں کہ جو حضرت علی کی شان سے متعلق نازل ہوئی۔ ان سارے دلائل میں ایک اہم دلیل یہ ہے کہ خود پیغمبر اکرم نے حضرت علی کو شب ہجرت اپنے بستر پر سلایا اور وہیں پہ آیت نازلی، چنانچہ آپ کے موثق اکابر علماء نے اپنی تفسیروں اور معتبر کتابوں میں اس بزرگ فضیلت کو نقل کیا، جیسے ابن سبا مغربی نے شفاء الصدور میں اور طبرانی نے اوسط کبیر میں اور ابن اسیر نے عزد الغابہ میں اور نور الدین سبائے مالکی نے فصول المہمہ میں۔ اسی طرح ابو اسحاق ثعلبی، فاضل نشاپوری، امام فخر الدین رازی، جلال الدین سیوطی، ان تمام تفسیروں میں، اور محمد حمونی جو آپ کے اکابر علماء میں ہے، اور امام احمد ابن حنبل اور خود امام غزالی نے، ان سارے شیوخ اور علماء نے لکھا کہ شب ہجرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سبز خضرمی چادر جو رات کو استعمال کرتا ہوں اوڑھ لو اور بستر پر سو جاؤ۔ پس علی حضرت کی جگہ پہ سو رہے اور وہ سب چادر سر سے اوڑھ لی تاکہ گھر کا محاصرہ کیے ہوئے کفار یہ سمجھے کہ بستر پر نبی ہے۔ یہاں تک رسول خدا صحیح و سلامت تشریف لے گئے۔ خدا کی جانب سے جبرائیل و میکائیل کو خطاب ہوا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ قرار دیا ہے، قطعاً تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے، لہذا کون اس کو منظور کرتا ہے کہ اپنی زیادہ عمر جس کا اس کو علم بھی نہیں ہے دوسرے کو بخش دے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حکم ہے یا اختیاری فعل ہے؟ خطاب ہوا کہ حکم نہیں ہے، تم کو اختیاری حاصل ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا، اپنی خوشی سے عمر کی زیادتی دوسرے کو دے دے۔ اس طرح ارشاد ہوا، یعنی حقیقت میں اپنے ولی علی اور اپنے نبی محمد کے درمیان برادری قائم کی۔ پس علی نے پیغمبر کی زندگی پر اپنی زندگی کو فدا و نثار کر دیا، ان کے بستر پر سو کر دل و جان ان کی طرف سے حفاظت کر رہے ہیں، لہذا تم دونوں زمین پر جاؤ اور دشمنوں کے شر سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ دونوں زمین پر آئے اور جبرائیل حضرت کے سرانے اور میکائیل پائنتی بیٹھے، اور جبرائیل کہتے ہیں بخین بخین من مثل کا یا ابن ابی طالب، یعنی مبارک ہو کون ہے تمہارے مثل ابو طالب کے فرزند، کیونکہ خدا عز و جل تمہارے وجود سے ملائکہ پر فخر و مباحت کر رہا ہے۔ پھر خاتم الانبیاء پر سورہ بقرہ کی آیت نشان 303 نازل ہوئی، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی انسانوں میں بعض ایسے ہیں جو رضا الہی کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں اور خدا ایسے بندوں پر مہربان ہے۔ اب آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جب قیام گاہ پر تشریف لے جائیں تو اس آئے شریفہ کو آئے غار سے جو آپ کا محل استدلال ہے ملا کر بغیر شیعہ و سنی کے بغض و محبت کے غیر جانبدارانہ انداز سے مطالعہ فرمائے۔ غور کیجیے، آیا افضلیت اس شخص کے لیے ہے جو مسافرت میں چند روز غم و اندوہ کے ساتھ پیغمبر کے ہمراہ رہا ہے، یا اس شخص کے لیے جس نے اسی شب
قدرت و شجاعت و مسرت کے ساتھ علم و ارادہ سے اپنا نفس رسول پر قربان کیا۔ آپ خود انصاف فرما لیں، چنانچہ آپ کے بڑے بڑے علماء نے ہر درمی اور ماندین کے مقابل میں تھوڑے غور و فکر سے کام لے کر از روئے انصاف تصدیق کی کہ حضرت علی علیہ السلام ابو بکر سے افضل تھے، اور بستر رسول پہ علی کا سونا غار میں ابو بکر کی مصاحبت سے کئی زیادہ بلند تھا، اور اسی بات پر کئی سنی علماء کا اعتراف بھی موجود ہے۔ شرح نہج البلاغہ جلد 7 صفحہ 259 دیکھیں۔ اس طرح 281 تک غور سے پڑھیں کہ ابو بکر پر علی کی فضیلت میں ابو عثمان ناصبی کے شبہات کی رد میں معتزلیوں کے بہت بڑے عالم شیخ امام ابو جعفر اسکانی کے بیانات اور دلائل گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھیے کہ ایزن پسند عالم مضبوط دلیلوں کے ساتھ یہ صراحت ثابت کرتا ہے کہ پیغمبر کے بستر پر حضرت کے حکم سے علی کا سونا غار کے سفر میں ابو بکر کی چند روزہ مصاحبت سے افضل تھا، اور اس سلسلے میں پورا ایک باب انہوں نے قائم کیا علامہ اسکانی نے، اور اس موضوع پر مفصل بلند بحث کی ہے۔ آپ ان کی کتاب کے صفحے 281 پر دیکھ سکتے ہیں۔ علمی مباحث اور دینی مناظروں میں عمر کے اندر کوئی تیزی نہیں تھی۔ اب دوسری طرف اگر آپ آ کے غور کریں گے تو محسوس ہوگا، بدیہی بات ہے کہ شدت اور تیزی دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک علمی مباحث اور دوسرے مذہبی مناظروں میں، تاکہ مخالف علماء کے مقابل زود کلام دکھایا جا سکے۔ دوسرے میدان جنگ جہاد فی سبیل اللہ بذات خود ثبات قدم شجاعت نظر نہیں آتی، کیونکہ جہاں تک میں نے فریقین شیعہ سنی کی کتب اخبار و تواریخ اور غیروں کی کتابیں پڑھی ہے تو اس بارے میں خلیفہ عمر کی کوئی شدت اور شہ زوری نہیں دیکھی۔ چنانچہ اگر آپ نے موصوف کی کوئی علمی مہارت مباحثہ غیر مذہب کے عالموں سے مناظرے ان کی ساری تاریخ زندگانی دیکھی تو بیان کیجیے، ممنون ہوگا اگر اس سے میری معلومات میں اضافہ ہو۔ البتہ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کے بڑے بڑے علماء نے بھی اپنی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ خلفائے ثلاثہ زمانوں میں ہر علمی اور مذہبی مشکل مسئلے حل کرنے کے لیے حضرت علی کے پاس آ جاتے تھے۔ سنا نواب صاحب آپ نے؟ جی کہ اللہ صاحب اس موضوع سے بڑھ کے کون سا مطلب اہم ہوگا؟ کیا یہ کلمات ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہیں؟ اگر ہیں اور آپ کے پیش نظر ہیں تو ہماری مزید بصیرت کے لیے بیان فرما دیجیے، ہم ممنون و مشکور ہوں گے آپ کی خدمت۔ نواب صاحب، میں نے عرض کیا کہ اکابر علماء اہل سنت سب اس پر متفق ہے، اور مختلف عبادت و الفاظ کے ساتھ متعدد مقامات پر اس کو نقل کیا ہے۔ میں مطلب کی وضاحت اور تمام حجت کے لیے بعض اسناد کتب کی طرف اس وقت اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قاضی فضل اللہ بن روزبہان متعصب ہے، ابطال الباطل، انہوں نے شیعوں کی رد میں یہ کتاب لکھی۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی متوفی 852 التہذیب التہذیب 337 صفحے پر یہ لکھتے ہیں، اور اسی طرح ابن حجر نے اصابہ میں، اسی طرح ابن خطبہ دینوری نے کتاب التاویل میں، اور ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں، اور حاج احمد آفندی نے ہدایت المرتاب میں، اور علامہ ابن اسیر الجرزری نے اسد الغابہ جلد 4 صفحہ 22 میں، اور جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں صفحہ 66 پر، اور ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں۔ اسی طرح نور الابصار وغیرہ میں یہ مستقل روایات میں آیا ہے، اور مستقل انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے دوسرے بہت سے جلیل القدر علماء نے مختلف الفاظ و عبارت کے ساتھ خلیفہ عمر کے اقوال نقل کیے۔ زیادہ تر ان قضیوں کے وہ کہتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بعض وہ مواقع جہاں علی نے خلفاء کو نجات دلائی، اور انہوں نے اقرار کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ من جملہ ان فقی کے گنجی شافعی
کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب میں چند مستند روایتیں نقل کر کے بعد حذیفہ یمان کی روایت نقل کرتے ہیں، جس کو آپ کے دوسرے علماء نے بھی درج کیا۔ ایک روز عمر نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا تم نے کس حال میں صبح کی؟ حذیفہ نے کہا کہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ حق سے کراہت کرتا ہوں، فتنے کو دوست نہ رکھتا ہوں، ایسی چیز کی گواہی دیتا ہوں جس دیکھا نہیں ہے، غیر مخلوق کو حفظ کرتا ہوں، صلوات بغیر وضو کے پڑھتا ہوں، اور زمین میرے لیے وہ ہے، خدا کے لیے آسمان میں نہیں ہے۔ عمر ان الفاظ سے غضبناک ہوئے اور ان کو سزا دینا چاہی۔ اتنے میں امیر المومنین تشریف لائے۔ عمر کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ کر فرمایا تم کیوں غضبناک؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی معاملہ نہیں ہے، انہوں نے ساری باتیں سچ کہی ہے۔ حق سے مراد موت ہے جس سے یہ کراہت کرتے ہیں، فتنے سے مراد مال و اولاد ہے جس کو یہ دو سکتے ہیں، اور اندیکھی چیز سے مراد ذات واحدہ لا شریک ہے، اور قیامت بہشت دوزخ اور صراط ہے جن میں کسی کو نہیں دیکھا کرتے۔ اسی طرح غیر مخلوق سے مراد قرآن ہے جس کو حفظ کرتے ہیں، اور صلوات بغیر وضو سے مراد رسول اللہ پر درود بھیجنا ہے جن کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنا زمین میں میرے لیے وہ ہے جو خدا کے لیے آسمان میں نہیں ہے، تو اس سے مراد زوجہ ہے کیونکہ خدا کے لیے زوجہ اور اولاد نہیں ہے۔ عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح ہر منزل پر حضرت علی عمر ابن خطاب کو بچاتے رہے، اور وہ ہر منزل پہ کہتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب حافظ صاحب بتائیے۔ دیکھیے قبلہ، آپ نے آہستہ آہستہ بے لطفی میں شدت پیدا کر دی، اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کی جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر تھے، ان کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کو بڑے بڑے فتوحات نصیب ہوئے، اور ساری جنگوں میں انہی کے وجود سے لشکر اسلام کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ ان کی توہین کی ہے آپ نے، ایسی بزرگ ہستی کو بزدل اور آپ نے بھگوڑا، اور ان ذات کو مسلمانوں کی شکست کا ذمہ دار ثابت کرتے ہیں آپ۔ آیا یہ مناسب ہے آپ کے لیے؟ آپ جیسا شریف النسب انسان، خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ حضرات کی جو مسلمانوں کے لیے سرمایہ فخر مباحات ہیں، اس قدر اہانت کرے اور ہم بھی چپ کے رہیں اور دم نہ مارے؟ آپ بتائیں کہ حقیقت کیا ہے؟ ہمارے سامنے آپ نے ساری کتابوں سے، حوالہ جات سے ہر بات کی وضاحت کر دی ہے، لیکن پھر بھی تشنگی برقرار ہے۔ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس جادو بیانی کے ذریعے سے، اس خوش الحان بیانی کے ذریعے سے آپ ہمیں علمی کمک فرمائیں۔ حافظ صاحب، آپ کو سخت غلط فہمی ہوئی ہے۔ تعجب ہے کہ اتنی راتوں کے بعد بھی آپ نے مجھ کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا۔ کیوں؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اپنے جذبات اور جاہلانہ محبت و دشمنی کی بنا پر بغیر وصل و برہان کے اشخاص کی تعریف یا مذمت کرتا ہوں، بالخصوص ان افراد کی جو تاریخ کے اندر شہرت رکھتے ہیں، چاہے اس طبقے کے ہوں۔ صرف ایک بڑا عیب جو اس طرح کے جلسوں میں پایا جاتا ہے اور جو صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان بدبختی کا سبب بنا ہوا ہے، غلط فہمی ہے۔ اور آیت نشان سورہ حجرات کی آیت نشان 12 میں کھلا ہوا اعلان ہے کہ چونکہ یہ جملے کیا ہے، ایمان لانے والوں زن اور گمان بد سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ چونکہ یہ جملے میں نے عرض کیے ہیں کہ ایک شیعہ کی زبان سے نکلے ہیں، لہذا آپ نے بدنیتی سے کام لیتے ہوئے ان کو اہانت سمجھا، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے، کیونکہ جو کچھ آپ کے علماء و مورخین نے لکھا، میں نے ایک لفظ اس سے زیادہ نہیں کہا۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ گزشتہ زمانوں میں نہیں تھے، لیکن عقل کہتی ہے کہ صفحات تاریخ کی رو سے ہم کو ان اشخاص کے اچھے برے افعال کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ آپ نے
بیان کو جاری رکھیں کہ ہم مستفیض ہو سکے۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں نے خلیفہ عمر کی توہین کی ہے، تو معاف کیجیے گا، اس مقام پر آپ کو مغالطہ ہوا ہے، یا پھر آپ نے اس جملے سے ہماری مخالفین کو بھڑکانا چاہا، حالانکہ خلیفہ کے بارے میں ہماری گفتگو اہانت کے پہلو سے نہیں تھی، بلکہ میں نے تاریخ کا سچا واقعہ پیش کیا، جو خود آپ کے بڑے بڑے علماء و مورخین نے جو کچھ لکھا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا ہے۔ کہتا ہے اب میں مجبور ہوں کہ پردہ اٹھاؤں، مطلب کو زیادہ تشریح اور وضاحت سے بیان کروں تاکہ یہ بدگمانی دفع ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اہم فتوحات خلیفہ عمر کے مرہون منت ہے۔ یاد ہے نا آپ نے کیا کہا؟ اسلام کے اہم فتوحات خلیفہ عمر کے مرہون منت ہے۔ کسی کو اس سے انکار نہیں ہے کہ حکومت عمر کے زمانے میں اسلام کو بڑے بڑے فتوحات حاصل ہوئے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ آپ کے اکابر علماء کی شہادت اور اقرار کے مطابق، جیسا کہ قاضی ابو بکر خطیب نے تاریخ بغدادی میں اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ تمام ملکی اور انتظامی امور میں بالخصوص فوج کشی کے موقع پر خلیفہ عمر حضرت علی علیہ السلام سے مشورہ کرتے تھے، گھبرا کے ان کے پاس آ جاتے تھے، اور عمر بن خطاب کو حضرت علی مشورے دیتے تھے اور ان کی ہدایت کے سامان مہیا کر دیتے تھے۔ علاوہ ان چیزوں کے ہر دور ہر زمانے کے اسلامی فتوحات میں فرق تھا۔ پہلی قسم اسلام کے ان ابتدائی فتوحات ہے جو حضرت خاتم الانبیاء کے عہد میں حاصل ہوئے، جو صرف اور صرف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کے مرہون منت ہے۔ یہاں تک کہ شاعر کو کہنا پڑا کہ وہ جوان مرد انسان جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے سرمایہ فخر و مباحت ہے، جس کا وجود لشکر اور اسلام کی فتح و فیروزی کا ضامن تھا، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، کیونکہ اگر آپ کسی جنگ میں موجود نہ ہوتے تھے تو فتح بھی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ خیبر میں جب آپ کو عاشب چشم تھا، میدان میں جانا ممکن نہ تھا، تو مسلمانوں نے پے در پہ شکست کا، یہاں تک کہ رسول اللہ کی دعا سے شفا پائی اور دشمن پر حملہ کر کے خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا۔ اسی طرح غزوہ احد میں جب سارے مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو حضرت علی ہی تھے جو پیغمبر کی نصرت میں ثابت قدم رہے، یہاں تک حاطف غیب نے ندا دے دی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں اور علی کے سوا کوئی جواں مرد نہیں۔ اور دوسری قسم ان فتوحات کی ہے جو وفات پیغمبر کے بعد ہوئے، وہ سب کے سب نامی بہادروں اسلام کے بڑے سرداروں اور ان کی تدبیر جنگ اور تجربے کاری کے ممنون احسان تھے، کیونکہ وہ میدان جنگ میں طاقت و دشمنوں کے مقابل شجاعت و فداکاری اور جانبازی دکھا کر ان پر غلبہ حاصل کرتے تھے۔ لیکن ہماری گفتگو فتوحات اسلامی کے بارے میں نہیں تھی جو خلافت خلفاء بالخصوص خلیفہ عمر کے زمانے میں ہوئی، بلکہ خلیفہ عمر کی ذاتی شدت، شجاعت یا پامردی کے موضوع پر تھی، جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ اہانت نہیں ہے قبلہ؟ کیا فرماتے ہیں کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے بھاگے اور ان کا یہ عمل مسلمانوں کی شکست کا باعث ہوا؟ حافظ صاحب، اگر لوگوں کے تاریخی واقعات کا نقل کرنا اہانت ہے تو اس طرح کی اہانت کو خود آپ ہی کے بڑے بڑے علماء و مورخین نے نقل کیا ہے۔ میں نے بھی وہی کیا جس کو آپ کے مورخین نے درج کیا، لہذا اگر آپ کا کوئی اعتراض اشکال ہے تو پہلے آپ اپنے علماء پہ کیجئے کہ جنہوں نے خود عمر کے بارے میں لکھا کہ کسی جنگ میں ثابت قدم نہیں تھے۔ دیکھیں کس جنگ میں ہمارے علماء نے لکھا کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے بھاگے، کہاں مسلمانوں کی شکست کا باعث بنے؟ بیان کیجیے۔ حافظ صاحب، ان حضرات نے لڑائی کے بہت سے میدانوں میں شکست کھائی، جن میں ایک خاص واقعہ جنگ خیبر کا ہے۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں درد کر رہی تھی، لہذا پہلے روز رسول اکرم نے فوج اسلام کا علم ابو بکر کو دیا۔ یہ مسلمانوں کے سردار لشکر بن کر یہودیوں کے مقابل میں گئے اور مختصر سی لڑائی میں
کے بعد شکست کھا کر ڈر کر واپس بھاگ آئے۔ دوسرے روز نشان فوج عمر کو دیا گیا۔ عمر ابن خطاب بھی اسی طرح یہودیوں کے مقابل میں لشکر لے کے گئے، لیکن کچھ ہی دیر میں ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کہ آپ کے یہ بیانات محض شیعوں کے کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ حضرات بہت ہی دلیر اور بہادر تھے قبلہ۔ حافظ صاحب، میں نے بار بار عرض کیا کہ شیعہ ائمہ اہل بیت کے پیرو ہیں جو صادق اور مصدق ہیں۔ نہ ہم نے جھوٹ کہا ہے، نہ ہم جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ ہم کو قطعاً حدیث گھڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ غزوہ خیبر خاتم الانبیاء کے دور زندگی کا ایک اہم تاریخی واقعہ ہے، جس کو فریقین کے تمام علماء و مورخین نے لکھا ہے۔ چنانچہ جتنا اس وقت میرے پیش نظر ہے اس کو عرض کرتا ہوں۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی متوفی 430 ہجری ہلیت الاولیاء جلد اول صفحہ 62، محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیول صفحہ 40 میں، اور خود سیرت ابن حشام میں، اور محمد ابن یوسف کنجی نے کفایت الطالب میں، لذا آپ کے دوسرے اکابر مورخین نے لکھا کہ سب کے اقوال نقل کرنے کا وقت نہیں، البتہ ان سارے اقوال سے زیادہ اہم اور آپ کے نزدیک عمل و وثوق اطمینان وہ بڑے عالموں کی تصدیق پیش کرتا ہوں۔ محمد ابن اسماعیل بخاری نے اپنی صحیح جلد دوم صفحہ 100 میں، اور مسلم ابن حجاج نشاپوری نے اپنی صحیح جلد دوم صفحہ 324 میں صریحاً لکھا ہے، یعنی فوج عائزن منہزمن، یعنی خلیفہ عمر 2 مرتبہ میدان جنگ سے بھاگ کر واپس آ گئے۔ اس مطلب کے واضح دلائل سے ابن ابی الحدید متدلی کے وہ کھلے ہوئے اشعار جو انہوں نے اپنے ساتھ مشہور قصیدے میں لکھے اور حضرت علی کے فضائل میں لکھے، اور خیبر کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آیا تم نے فتح خیبر کی داستان نہیں سنی، جس میں عجیب عجیب نکات اور رموز پوشیدہ ہے، جن سے عقل مند حیران تھے، کیونکہ وہ دونوں ابو بکر و عمر علم سے کوئی انس اور علمداری سے کی کوئی عادت نہیں رکھتے تھے، لہذا بھاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ جانتے تھے کہ میدان جہاد سے بھاگنا ایک کفر آمیز گناہ ہے، اور جو عظمت نشان فوج لے کر گئے تھے اس کے لیے بھی ذلت و خواری کا جامہ پہنا دیا، کیونکہ یہودی سرداروں میں سے ایک بہادر اور بلند قامت جوان برہنہ تلوار لیے ہوئے، ایک کوہ پہ کر گھوڑے پر سوار پر شہوت و نشتر مرغ کی طرح، جس کو موسم بہار کیا ہو، سبزے نے قومی بنا دیا اور ان پر حملہ آور ہوا، گویا وہ خوبصورت مہندی لگائے ہوئے معشوقوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی تلوار نیز اس کی بجلی سی آتش مر کی شعائیں نکلتی دیکھ کر یہ دونوں ڈر گئے اور ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابن ابی الحدید کی روایت یہاں تک ملتی ہے۔ پھر وہیں دشمن کے مقابل میں حضرت علی کی شجاعت اور طاقت کو بیان کیا، جو تمام معرکوں میں کفار پر شدید الغضب غالب رہتے تھے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نشان 59 میں اس کی توثیق فرماتا ہے، اور ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ایمان لانے والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو عنقریب خدا ایسی قوم کو لائے گا جن کو وہ دوست رکھتا ہے، اور وہ بھی خدا کو دوست رکھتے ہیں، مومنین سے انکسار اور فروتنی اور کافروں سے عظمت و اقتدار کے ساتھ پیش آتے ہیں، جیسے حضرت علی اور ان کے پیرو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اس راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ خدا کی رحمت وسیع ہے اور ہر مستحق کی حالت سے خوب واقف۔ یہ تعجب ہے قبلہ صاحب، آپ اپنی کوئی بیانی سے اس آیت کو جو ان تمام مومنین کی شان میں ہے جن میں یہ صفتیں موجود تھیں اور خدا کا لطف کرم جن کے شامل حال تھا، زبردستی علی کرم اللہ وجہ کی شان میں ثابت کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ نے مکرر تجربہ کیا ہے اور دیکھا ہے، میں نے اب تک بلا دلیل کوئی بات ہی نہیں کی۔ جی آپ یہ کس طرح سے کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے برابر ایراد کیا ہے۔ ان کا جواب سنا،
لیکن پھر بھی اعتراض کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ سوال کے انداز میں فرماتے کہ اس دعوے پر دلیل کیا ہے، تاکہ میں عرض کر دیتا، آپ کے ارشاد کا جواب پیش کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ آیت تمام مومنین کے لیے نازل ہوتی تو سب اس کے مصداق ہوتے تو میدان جنگ سے ہرگز فرار نہ کرتے۔ آیا یہ انصاف ہے کہ مومنین اور اصحاب رسول کو مطلب یہ کہ جنہوں نے اس قدر جنگیں کی اور فتوحات حاصل کیے، آپ احانت آمیز انداز میں فرار کرنے والے بتا رہے ہیں؟ آپ عجیب بات ہے۔ اول تو میں نے کوئی احانت کی کوشش نہیں کی بلکہ ان کی کیفیت بیان جی۔ دوسرے ان کو میں نے فرار نہیں کہا ہے بلکہ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ گویا آپ حضرات احتداد حنین کی لڑائی، احد و حنین کی لڑائی، احد و حنین کی لڑائیوں میں مومنین اور صحابہ کا فرار کرنا بھول ہی گئے کہ بالعموم حتیٰ کہ کبار صحابہ بھی چل دیے۔ پیغمبر اسلام کو کفار کے مقابل میں تنہا چھوڑ دیا تھا، جیسا کہ طبری اور آپ کے دوسرے بڑے مورخین نے لکھا ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جن لوگوں نے میدان جنگ میں پیٹھ دکھائی، جہاں سے منہ موڑا، رسول خدا کو دشمنوں کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا اور خدا اور رسول کے محبوب ہوں۔ تیسرے، اس آیت کا حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونا میں نے نہیں بتایا بلکہ آپ ہی کے بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے۔ ابو اسحاق امام احمد سالبی، جن کے متعلق آپ کا عقیدہ ہے کہ اصحاب حدیث کے امام ہیں، وہ اپنی تفسیر کشف البیان میں کہتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ تمام صفات مندرجہ آیت کا حامل سوا حضرت کی اور کوئی نہیں تھا، اور ساری 36 لڑائیوں میں جو رسول اللہ کو پیش آئی، اپنے یا بیگانے کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی میدان جنگ اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑا ہو۔ یہاں تک کہ جنگ احد میں جب تمام اصحاب بھاگ کھڑے ہوئے، سخت جنگ مغلوبہ اور مسلمانوں پر دشمنوں کی 5000 سوار و پیادہ فوج کے حملے، تیر رسول اللہ کے چچا جناب حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد جو تنہا انسان میدان میں جنگ میں جمع رہا اور فتح و فیروزی کی آخری منزل تک ثابت قدم رہا، وہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام تھے۔ باوجود یہ کہ تقریباً 90 زخم بدن مبارک پر لگے تھے، کثرت سے خون نکل جانے کی وجہ سے سارے اعضاء نڈھال ہو رہے تھے اور متعدد بار آپ زمین پر تشریف لائے، لیکن ثابت قدمی کے ساتھ رسول اللہ کی حفاظت کی اور جنگ مسلمانوں کے حق میں تمام کی۔ قبلہ صاحب، کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ صحابہ کبار کو فرار کی نسبت دیں، حالانکہ تمام اصحاب اور دونوں برحق خلیفہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پر روانہ مطلب یہ کہ پروانہ دار رسول اللہ کے گرد پھرتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے؟ کیا یہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ؟ جی حافظ صاحب، حقیقت یہ ہے کہ آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ گویا تاریخ آپ نے پڑھی ہی نہیں۔ ارے ایسے کیسے کہتے ہیں آپ؟ ہاں، مورخین نے عام طور سے لکھا ہے کہ احد، حنین، خیبر کی جنگوں میں تمام اصحاب بھاگ گئے۔ خیبر کے متعلق اس سے پہلے عرض کیا جا چکا۔ جی۔ حنین میں بھی مسلم ہے کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ حمیدی جمع بین الصحیحین میں اور حلبی سیرت الحلبیہ کے جلد 7 صفحہ 123 میں کہتے ہیں کہ 4.25 نفر کے تمام اصحاب فرار کر گئے، سوا 4 نفر کے تمام اصحاب فرار کر گئے۔ علی علیہ السلام اور عباس پیغمبر کے آگے، ابو سفیان بن حارث حضرت کے مرکب کی لگام تھامے ہوئے اور عبداللہ ابن مسعود حضرت کے بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے۔ اور احد میں تو بالعموم سارے مسلمانوں کے بھاگنے سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ بہتر یہ ہے کہ سیر و تواریخ کا مطالعہ کیجیے تاکہ آپ پر حقیقت آشکار ہو جائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ کے جلد 7 اور صفحہ 206 میں حافظ ناصبی کی حرز سرائیوں کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احد کے روز تمام مسلمان بھاگ گئے سوا ان 4 نفر، علی، زبیر، طلحہ اور ابو دجانہ کے۔ پس جب سارے مسلمان میں سے صرف 4
افراد کو مستثنا کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ ابوبکر اور عمر، عثمان بھی بھاگنے والوں میں سے تھے، لہذا جبرائیل نے ندا دی تھی لا سیف الا ذوالفقار اور لا فتح الا علی۔ چنانچہ آپ کے اکابر علماء اور بزرگ مورخین مثلاً ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اور نور الدین مالکی نے فصول المہمہ کے صفحے 43 میں اور دوسروں نے درج کیا ہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس روز منادی کی آواز آئی، ہاتف کی ندا بلند ہوئی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی نہیں ہے کوئی جوان مرد سوا علی کے اور نہیں ہے کوئی تلوار سوا ذوالفقار کے، جو حضرت علی کی تلوار تھی۔ تو تمام لڑائیوں میں حضرت کی تائید الہی حاصل تھی، ملائکہ آپ کی نصرت نگہبانی پر آمدہ تھے۔ چنانچہ محمد کیا آپ ہماری کتاب سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں، کوئی روایت؟ جی وہی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مشہور آپ کے اکابر علماء سے ہے جناب محمد ابن یوسف کنزی شافعی، ان کی مشہور کتاب ہے کفایت الطالب۔ کفایت الطالب کے باب 27 میں اپنے اسعاد کے اسناد صحیح کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی جنگ میں علی تنہا بھیجے گئے تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل ان کی دائنی جانب اور میکائیل بائیں جانب اور ایک ان پر سایہ کیے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح عنایت کی۔ اور امام عبد الرحمن نسائی خصائص علوی کے صفحے 202 میں نقل کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام سیاہ امامہ پہنے ہوئے لوگوں کے سامنے آئے اور اپنے باپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنگ خیبر میں جس وقت حضرت علی قلعے کی طرف گئے تو جبرائیل ان کے دائنی جانب اور میکائیل ان کی بائیں جانب جنگ کر رہے تھے۔ نصرت اور ظفر حضرت علی کی تلوار کے زیر سایہ رہتی تھی، چنانچہ آپ انتہائی شدت و شجاعت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ فتح یاب ہوتے تھے، خدا اور رسول کے محبوب قرار پاتے تھے، اور مخرب فرشتے جبرائیل و میکائیل حضرت کے حاضر خدمت ہو کر آپ کے دونوں طرف جنگ کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا اسلام صرف حضرت علی کی تلوار سے مضبوط ہوا۔ جی کوئی آپ اس سلسلے میں اس آیت کے متعلق کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ اس آیت میں ارشاد ہے کہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہے خدا ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ بھی خدا کو دوست رکھتے ہیں، تو یہ محبوبیت کی صفت امیر المومنین کے خصوصیات میں سے ہے۔ اس مقصد پر دلائل بکثرت ہے، جن میں سے ایک روایت ہے جس کو محمد ابن یوسف کنجی شافعی نے کفایت الطالب میں باب 7 میں اپنے اسناد کے ساتھ عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ایک روز میں اپنے باپ عباس کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت علی علیہ السلام وارد ہوئے، سلام کیا، رسول اکرم نے جواب سلام دینے کے بعد بشاشت کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے اور علی کو آغوش میں لے کر ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور اپنی دائنی جانب بٹھایا۔ میرے باپ عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کو دوست رکھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اے چچا واللہ اشد جاہل لہو منی، یعنی خدا کی قسم مجھ سے زیادہ ان کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ جی امیر المومنین کے محبوب خدا اور میدان جنگ میں کرار غیر فرار ہونے پر سب سے بڑی حدیث روایت ہے جو آپ کے معتبر سیاح میں درج ہے، سیاح 7 کی بات کر رہا ہوں، اور سوا ناصبی یا متعصب مخالف کے اکابر علماء اہل سنت میں کسی نے اس سے انکار نہیں کیا۔ نواز صاحب اب آپ بتائیے کیا آپ دیکھیے قبلہ صاحب حدیث رایت کیا ہے اور اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اور اس پہ پس منظر میں کیا مفہوم پوشیدہ ہے، وہ متمنی ہو ہم ہیں کہ اگر زحمت نہ ہو قبلہ و کعبہ آپ کے لیے تو اس حدیث رایت کی اسناد کا سلسلہ بیان فرما دیا، یعنی نوازش ہوگی۔ نواب صاحب فریقین یعنی شیعہ و سنی کے اکابر علماء و مورخین نے بالاتفاق حدیث رایت کو نقل کیا ہے۔ مثلا محمد ابن اسماعیل بخاری نے اپنی صحیح جلد دوم کتاب الجہاد و سیر میں اور باب دعا و نبی میں، اور صحیح جلد 7 اور کتاب المغازی
باب غزوہ خیبر میں، اور مسلم ابن حجاج نے اپنی صحیح جلد دوم صفحہ 322 میں، اور عبد الرحمن نسائی نے خصائص علوی میں، اور ترمذی نے اپنی سنون میں، اسی طرح ابن حجر اسقلانی نے حسابہ کے جلد دوم صفحہ 508 میں، محدث شام نے اپنی تاریخ میں، جو کہ مشہور اور قدیم تاریخ فتوح شام، احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اور ابن ماجہ قزوینی نے اپنی سنون میں، اسی طرح شیخ بلخی حنفی نے ینابی المعدد کے باب 6 میں، اور سبت ابن جوزی نے تذکرے میں، اسی طرح محمد ابن یوسف کنزی شافعی نے کفایت الطالب کے باب 14 میں، اور محمد ابن طلحہ نے مطالب السیول میں، اسی طرح حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں، اور ابو القاسم طبرانی نے اوسط میں، اسی طرح ابو القاسم حسین ابن محمد حسفیانی نے محاضرات العدیہ کے جلد دوم صفحہ 212 پہ غرض کے تمام عام طور پر آپ کے مورخین و محدثین نے اپنی معتبر کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا، اور اسناد صحیح کے ساتھ سب نے نقل کیا۔ خصوصیت سے حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث دخل حد تواتر، یعنی یہ حدیث حد تواتر میں داخل ہے۔ تو حد تواتر آپ کے پاس صحیح اسناد میں اور معتبر حدیث کے متعلق لکھا جاتا ہے، نقل کیا ہے۔ یہاں تک حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث تواتر میں آئی ہے، اور طبرانی نے کہا فتح علی الخیبر صد بالتواتر، یعنی خیبر میں علی کی فتح تواتر سے ثابت ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس زمانے میں لشکر اسلام خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیے ہوئے ابوبکر اور عمر کی علمداری میں، جیسا کہ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ لشکر اسلام کے 3 مرتبہ شکست کھا کے بھاگنے کے بعد اصحاب ان پے در پے شکستوں میں، جن کے مسلمان عادی نہیں تھے اور بھی نااہل یہودیوں کے مقابل میں، تو رسول اکرم نے اصحاب کی تقویت قلب اور فتح و فیروزی کے بشارت کے لیے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ضرور بضرور کل ایسے مرد کو علم دوں گا جو دشمنوں پہ بڑھ چڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا اور بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے حدیث کے جملوں پہ غور نہیں کیا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، اور خدا اس کے ہاتھوں پہ فتح عنایت کرے گا، اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھے گا، اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھیں گے۔ اس روایت میں اس رات تمام اصحاب اس فکر میں جاگتے رہے کہ دیکھیں یہ فضل و شرف کس کو ملتا ہے، اور جب صبح ہوئی سب نے آلات حرب و ضرب سجے اور اپنے کو پیغمبر کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت حضرت نے اصحاب کے اوپر ایک نظر ڈالی اور فرمایا این اخی و این ابن عمی علی ابن ابی طالب، کہاں ہے میرے بھائی اور کہاں ہے میرے چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو اتنا سخت آشوب چشم ہے کہ حرکت نہیں کر سکتے۔ حضرت نے سلمان سے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ سلمان گئے، علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے، اس حالت میں کہ خدمت رسول میں حاضر ہوئے۔ آپ کی آنکھیں بند تھی، آپ نے سلام عرض کیا۔ حضرت نے جواب سلام کے بعد فرمایا کیف حالک یا ابو الحسن، کیا حال ہے تمہارا ابو الحسن؟ عرض کیا بحمد اللہ خیر صدا براسی ورمد بعینی لابصر میں ہوں، یعنی بحمد اللہ میں خیریت ہوں اور میرے سر اور آنکھوں میں اتنا درد ہے کہ میں کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ دونوں منی میرے پاس آؤ۔ جب وہ قریب آئے تو حضرت نے آپ کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی، آنکھیں کھل گئی اور مرض اس سے دفع ہو گیا۔ ڈر تھا ہی نہیں۔ پھر اسلام کی فتح و فیروزی کا نشان عطا فرمایا۔ آپ نے خیبر کے قلعوں میں چڑھائی کی، یہودیوں سے جنگ کی، مرحب، حارث، حشام، علقمہ وغیرہ کے ایسے افراد اور بہادروں کو قتل کیا اور خیبر کے قلعہ فتح کیا۔ ابن سباغ مالکی نے فصول المہمہ میں صفحہ 21 میں بروایت سیاہ 7 سے لے کے نقل کیا ہے، اور محمد ابن یوسف گنجی شافعی کفایت الطالب کے باب 14 میں روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مخصوص شاعر حسان ابن ثابت موجود تھے، انہوں نے حضرت علی کی مدح میں اشعار پڑھے، جو ایک طویل قصیدہ تھا جو حضرت علی کی مدح میں تھا، اس کا ما حاصل آپ کی خدمت میں پیش کیے رہتا ہوں کہ علی کو آشوب چشم تھا جس کے علاج کی ضرورت تھی، لیکن کوئی معالج نہیں ملا تو رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن سے شفا بخشی۔ پس معالج اور مرض دونوں
بابرکت ہیں۔ یہاں حضرت نے فرمایا کہ آج میں ایسے شہ سوار کو علم دوں گا جو بہت دلیر، شجاع اور جنگی ہے اور میرا مددگار ہے، اور وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، چنانچہ اس کے ذریعے دشمنوں کے خلاف میں فتح دے گا۔ اس کے بعد ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف علی کو منتخب کیا اور ان کو اپنا وسیع اور بھائی قرار دیا۔ ابن سباق مالکی نے صحیح مسلم سے نقل کیا ہے کہ عمر ابن خطاب نے کہا کہ میں نے کبھی علمداری کی تمنا نہیں کی، لیکن اس روز مجھ کو اس کی ہوس تھی اور میں بار بار اپنے کو پیغمبر کے سامنے نمایاں کر رہا تھا۔ شاید بلا لیں، یہ شرف مجھے کو نصیب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود علی کو طلب فرمایا اور یہ فخر ان کے حصے میں آ گیا۔